اونٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اونٹ کی شرعی حیثیت مختلف ناحیوں سے ہے۔ اونٹ کی ایک شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہ شہادت ہے، گواہی ہے۔ ہم نے جسے اونٹ ڈالا ہے، ہم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہمارے علاقے سے اسمبلی کے لیے 10 لوگ، 20 لوگ، 25، 50 لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان 50 میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے لحاظ سے یہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ گواہی جھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ جھوٹی گواہی پر بہت وعید آئی ہے، شدید وعید آئی ہے، اور جھوٹی گواہی قرب قیامت کے نشانیوں میں سے ہے۔ گواہی سچی ہونی چاہیے، اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو اونٹ ہم ڈالتے، اونٹ شہادت ہے، جھوٹی گواہی کی وعید آئی ہے۔ ہمیں سچائی اور امانتداری کے ساتھ ووٹ ڈالنا ہے کہ ہم ایک آدمی کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ دوسرے لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو ووٹ ڈالنا یہ ایک مشورہ ہے۔ ہم حکومت کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارے لحاظ سے یہ آدمی بہتر ہے، اسے ہمارے حلقے کا ذمہ دار بننا چاہیے۔ مشورہ بھی صحیح ہونا چاہیے، غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ غلط مشورہ دیتے ہیں تو آپ گنہگار ہیں، آپ دھوکے باز ہیں، آپ غدار ہیں، اور نہ جانے کتنے القاب سے آپ کو ملقب کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے ووٹ ڈالنا یہ شہادت ہے، اور شہادت صحیح ہونی چاہیے۔ ایک لحاظ سے ووٹ ڈالنا یہ ایک طرح کی سفارش ہے۔ ایک لحاظ سے مشورہ بھی آپ مشورہ دے رہے ہیں، ایک لحاظ سے یہ سفارش بھی ہے کہ آپ سفارش کر رہے ہیں کہ اسے ذمہ دار بننا چاہیے۔ ووٹ ڈالنا ایک لحاظ سے وکیل بنانا ہے، وکیل۔ ہم اپنے علاقے کے، اپنے حلقے کے جس آدمی کو مناسب سمجھ رہے ہیں اسے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ہم نے اپنا اسے وکیل بنایا ہے، وہ اسمبلی میں جا کر ہمارے علاقے کی مفاد کی باتیں کرے گا۔ وہ تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہمارا وکیل اچھا سے اچھا ہو۔ تو شہادت کا مسئلہ ہے، ووٹ ہمیں سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالنا چاہیے۔ سفارش کا مسئلہ ہے، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ مشورہ ہے، سوچ سمجھ کے دینا چاہیے۔ وکیل بنانا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ہمیں ان تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اچھے سے اچھے آدمی کو ڈالنا چاہیے۔ ایک بات اور کہتا چلوں، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ملک میں کچھ پارٹیاں ایسی ہیں، کچھ پارٹیاں ایسی ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا ورنہ بات کا بتنگڑ بھی بن سکتا ہے، تو اس لیے احتیاط کا تقاضے کہ نام نہ لیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جس کا ایجنڈا خطرناک ہے۔ ان پارٹیوں کے افراد کو کبھی بھی ووٹ نہیں دینا چاہیے، خواہ اس پارٹی سے میرا اپنا بھائی ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ اس لیے کہ بھائی کھڑا ہوگا، ہم نے اپنے بھائی کو ووٹ دیا، جیت گیا ہوا، لیکن بھائی پارٹی کے ایجنڈے سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ پارٹی کے ایجنڈے سے اگر وہ ہٹے گا، یا تو اس کا مرڈر کر دیا جائے گا، یا اس کو اس عہدے سے برخاست کر دیا جائے گا، یا پھر اس کے اوپر پولیس انکوائری ڈال دی جائے گی کہ بیچارہ جیل میں سڑ جائے، مر جائے، گل جائے، قصہ ختم۔ تو پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس پارٹی کو ڈالنا چاہیے۔ اگر پارٹی انتہائی خطرناک ہے اپنے ایجنڈے کے لحاظ سے، تو اس کے کسی بھی فرد کو ہمیں ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے وہ پارٹی ہمارے لیے بھی نقصان دہ، علاقے کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی جیت جائے گی تو ملک ترقی کرے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ وہ پارٹی اگر جیتتی ہے ملک کو دیمک کی طرح وہ پارٹی چاٹتی چلی جائے گی اور ملک کنگال بن جائے گا۔ سلو پوائزن ہے،
وہ پارٹیاں دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، ڈیولپمنٹ لگتا ہے، لیکن سلو پوائزن ہے، وہ پورے ملک کے لیے خطرناک ہے۔ ایسی پارٹی کے کسی فرد کو جتانا نہیں چاہیے، ہاں جس کے ایجنڈے ملے جلے ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، ان پارٹی کے بارے میں اگر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں بہتر ہے، نہ فیصلہ کر سکتے ہو اپنے بڑوں سے دریافت کر لے، معلوم کر لے، اور پھر اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ووٹ ڈالنا چاہیے، تاکہ ہمارے علاقے کی بھی اچھائی ہو، ہمارے لیے بھی وہ الیکشن، وہ ووٹ اور جو جیت کیا ہے وہ مفید ہو، اور ملک کی سالمیت میں مفید ہو۔ بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے کھول کر واضح انداز میں کیے، اور بعض باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ کرے کہ بات جہاں تک پہنچے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق ہو، اور مثبت انداز میں، صحیح انداز میں وہ بات کو سمجھے، اور ہمارے اس اسٹیٹ میں جو الیکشن ہو رہا ہے، اسٹیٹ میں اقتدار میں وہ پارٹی آئے جو اسٹیٹ کے لیے، یہاں کے باشندوں کے لیے اور ملک کے لیے بہتر سے بہتر ثابت ہو۔